سن لیتے ہو، یہ منافق وہ منافق. پاکستان میں ہمیں کوئی کہتا تھا تو ہم کہتے تھے دل چیر کے دیکھا ہے، تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو. ہم کہتے تھے، ہمیں کتنا رونا آتا تھا. تو یہاں پر جب اپنے احمدی بہن بھائی کھڑے کھڑے آرام سے، تو یہ کتنا بڑا لفظ ہے قرآن میں. یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے ضرور پوچھیے. میں ضرور ان سے آگے کیونکہ چلتا ہوں جی تو آگے پھر گفتگو جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. میں مزید حضرت مسیح موعود کے اقتباسات آپ کو پڑھ پڑھ کر سناؤں گا تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں سب دوستوں میں، اور ہم گفتگو بھی آگے کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیریل بھائی آپ ابھی تشریف لے کے آئے ہیں، کیسے مزاج ہیں بھائی آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے دوست جو اور میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں یا بہن بیٹھی ہے، اور پیچھے بھی جو 100 سے زیادہ لوگ ہیں یا ان سے پیچھے 100 سے زیادہ ہوں گے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آپ السلام. نے 2 خلفاء کا جو ہے اقتباس پڑھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پڑھا ہے. جی ہاں تو میں ایک شعر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھوں گا کہ جی ضرور. دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دعا، تم صبر کرو وقت آنے دو. بہت خوب، ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ. کیونکہ اس میں ایک مصرع یہ بھی ہے کہ پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو، دل جلتے ہیں جل جانے دو. اچھا گزارش یہ ہے، یہ 1-2 چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اہم ہیں ہمارے لیے، ہماری اپنی تربیت کے لیے. سب سے پہلی بات ہے کہ گالی کا تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے. یہ بالکل درست بات ہے. گالی کا کوئی یا کسی کے فیملی کو ٹارگٹ کرنا انتہائی یہ مکروہ چیزیں ہیں، مکروہ قسم کی چیزیں ہیں. یہ مناسب ہے ہی نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ جو ٹک ٹاک کا ماحول دیکھا ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں کافی پیچھے ہٹ گیا ہوں اس سے نا، ٹک ٹاک کے ماحول میں. کیونکہ اس میں 1-2 دفعہ ایسا ماحول بنا ہے، بعض لوگوں نے ایسا ماحول بنایا کہ اس کی وجہ سے مجھے بھی اپنا منہ گندا کرنا پڑا ہے. تو میں تو بھئی اس سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھی براڈ ہے کوئی سلجھی لوگوں کی تو اس میں تو تھوڑی دیر بیٹھ لیا جائے، ادروائز کالو سلامہ جو ہے نا وہی بہتر ہے. بالکل تو بالکل. ہماری جو دوسری جو اس میں اشتعال انگیزی اکثر ہوتی ہے، ہمارے دوست وہ، میں یہ نہیں کہتا، میں پابندی بھی نہیں لگا سکتا، کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ نان احمدیز میں جا کر نہ بیٹھیں، اس بالکل میں حرج کو نہیں. لیکن جب اس میں وہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے بے ادبی کر رہے ہیں اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، اور یا خلفائے احمدیت کی حضرت مسلم موعود یا خلیفۃ المسیح اول یا سب جو ہمارے خلفاء ہیں، بزرگان ہیں، یا ہماری جو خواتین مبارکہ ہیں جو خاندان حضرت اقدس سے جن کا تعلق ہے، خونی تعلق ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اگر آپ جواب اس میں ان کی اخلاقی حالت تک نہیں جا سکتے، بہترین حال یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جایا جائے، احتجاجاً کہہ کے اٹھیں یا ویسے اٹھیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ لوگ غیرت رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی، اور اپنی جو عزت دار خواتین ہیں اس میں ساری شامل ہے. میری بہنیں جو احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں، کسی کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال خواتین کو ایک تقدس دیا گیا. اور ایک اپیل میرے پاس آئی ہے، میرے پاس سفارش سمجھے تو وہ ہمارے 1122 صاحب ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا لیں تو وہ گالی وغیرہ یا اصل میں پرابلم یہ ہے. بات جی پوری کر لوں. جی وہ یہاں پہ کوئی ایسی قابل اعتراض زبان استعمال نہیں کریں گے، یہ ان کی میں گارنٹی دے رہا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. اصل میں یہ جو آج کی محفل ہے یہ میں پہلے بتایا ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں. ابھی اگر آپ کو واقعی میں آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں. تو کیونکہ ان کی کچھ کل کی باتیں ہیں جو کہ وہ انہوں نے کل
کچھ ارشادات فرمائے ہیں، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ کے ایک بہت محترم اور مشترکہ دوست ہیں. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ ذرا مجھے موقع دیجیے گا. بات ہوئی ہے تو میں نے یہ کہا کہ ہم یہ گروہ بندی ختم کر کے میں بالکل گروہ بندی ختم کرنے کا، میں تو مسیح موعود کے اقتباسات جو پڑھ کے میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں سے میرے ہم خیال سب میں مل کے یہ بیٹھیں صلح صفائی کی اور طرف کچھ ہمیں آنا چاہیے، اس گروہ سے بھی اصلاح صلح کا پہلو یہ ہم دھڑے بندی کیا نکال منظور سکیں. نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دھڑے بندی ہمیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. چلیں علیم بھائی وہ ایک تو پہلے کافی ہے. مصروف آپ کس کی تھے، بات وہ کر رہے ہیں؟ آپ پیغام کس کی بات کر مجھے رہے ہیں بھی ابھی؟ ملا ہے. میں آپ کو چھوٹی سرکار کا پیغام مجھے بھی ملا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں بالکل ان کی کل کی میں ان کی براڈ تو کل کی نہیں سن سکا. جی میں ان کی کل کی براڈ تو نہیں سن سکا، لیکن مجھے جو کچھ ریکارڈنگز ان کی کل کی ملی ہیں، اور وہ کل کی براڈ کے بعد یہ آج کی براڈ اصل میں اسپیشل ان کو میں نے کل مخاطب نہیں کرنا چاہا تھا. چلے میں ان سے بات کر لیتا ہوں. نارملی تو یہ بھی اچھا ہوا ہے آپ لوگوں نے توجہ دلائی، ورنہ میں یہ مس کر رہا تھا. چلیں بات سے بات نکلی ہے تو بات ہو ہی جائے. کچھ ایسے راز ہیں جو کہ شاید بتانے کے قابل ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، جو کرنے کے قابل ہیں، جن کو نہیں کیا گیا پہلے، جن کو کرنا چاہیے تھا جو نہیں کی گئی. کل بھی میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں اصل میں بڑا ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہتا ہوں. میں مخاطب نہیں کرنا چاہتا کسی کو. میں مجموعی طور پہ ایک اصول پہ کام کر رہا ہوں، اصول بھی کی بات کر رہا ہوں. میں حضرت جو جماعت کے مبلغین ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو نام نہاد مبلغین ہیں ان کو میں خلیفۃ المسیح موعود کے اور خلفاء کے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں میں ان کا نام تو نہیں لیتا، ان کی کچھ ریکارڈنگز کل کی بھی مجھے سننے کا موقع ملا. اب میں فیصلہ آپ کے بارے میں کر رہا ہوں. اصل میں میرے مخاطب وہ ہیں. اب میں ایک ان کی آڈیو پلے کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر علیم بھائی پلیز اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں وہ ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے. جی ضرور. میں کیونکہ یہ جو موصوف کی بات ہو رہی ہے یہاں پر سندھو صاحب موجود ہیں، آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، اور ہم بہت سارے معاملات کو فرسٹ ہینڈ جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے حد الوسع پوری کوشش کے ساتھ اپنے جذبات کی، احساسات کی مالی قربانی دے کر بھی ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی پوری نیک نیتی سے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں تو ویسے شہیدوں کے ساتھ مطلب برائے نام شامل تھا، لیکن بہرحال ایفرٹ شامل تھی. اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ چلو مٹی پاؤ اگے ودو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو زخم ہوتے ہیں وہ تازی رہتے ہیں. بالکل. وہ آرٹیفیشل جو ہے نا وہ ٹروس ہوتا ہے. ہم نے دیکھ چکے ہیں، رویے بار بار دیکھ چکے ہیں. تو اب جو ہے نا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت خوب. میں اصل میں بالکل طاہر بھائی زبردست، آپ نے بہت اچھی بات کی. بالکل میں بھی یہی چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی دو دوستوں نے، یہ مجھے نہیں پتا پیغام رسانی کیوں ہو رہی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کسی کو نہیں، یہ میرے ایجنڈے پہ بہرحال بات ضرور ہے، یہ میرے ایجنڈے پہ، آج کے ایجنڈا پہ میری بات ہے. میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا اور میں اس کو کروں گا. لیکن چلیں آپ نے اسٹیریل بھائی بات کی ہے تو میں اس کو تھوڑا پہلے لے آتا ہوں صرف آپ کے لیے. ان کو میں نے مخاطبات ضرور کرنا تھا. میں ان کو بات یہاں شروع کرتا ہوں کہ آپ نے نیچے لکھا تھا کہ مخنث کا کام نہیں ہے میدان میں نکلنا. جی ہاں بالکل، مسیح موعود کا یہ فرمان ہے، مسیح موعود نے فرمایا ہوا ہے کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں ہے. تو پیارے بھائی سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ فیملیز کو ٹارگٹ کرنا، اور فیملیز میں بچوں کو ٹارگٹ کرنا، کردار کشی کرنا اپنے جماعتی بھائیوں کے اوپر، اپنے احمدی بھائیوں کے اوپر، اور جب کہ آپ کے کو جی کی جو تعلیمات ہیں، جو میری تعلیمات ہیں، جو ہم سب کو تعلیم جماعت دے رہی ہے، وہ یہ نہیں دے رہی. تو جب آپ کسی کو مردانہ وار کسی سے مقابلہ نہیں کریں، آپ علم سے علمی مقابلہ کریں، آپ دلائل سے مقابلہ کریں. آپ جب کسی کی فیملی کو ٹارگٹ کریں گے، کسی کے بچوں کو کا نام لیں گے، آپ جب کسی کی کردار کشی کریں گے، آپ جب کسی کے اوپر تہمت لگائیں گے، آپ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مخنث ہے. اصل مخنث یہ ہے. میں تو ادھر بیٹھ کے کھل کے ساری بات آج سامنے رکھوں گا، سارے دوست سنوں گے. اور میں نے آپ کو کل مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے
कल फिर वही रवैया रखा, तो मैं माजरत के साथ मैं आपको मैं अब बाकायदा तौर पे शामिल कर रहा हूँ। आप पहले भी शामिल थे, लेकिन जिनकी आप सिफारिश कर रहे हैं स्टेरियल भाई, ज़रा इनकी ज़ुबान सुनिएगा, ये कल की नहीं है, ये पुरानी रिकॉर्डिंग है इनकी। मेरे पास इनकी इतनी की रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं, स्टेरियल भाई बैंक भर चुका है सिर्फ मसूफ की रिकॉर्डिंग्स के साथ, ना सिर्फ मसूफ की बल्कि दूसरी रिकॉर्डिंग के साथ भी। इन मसूफ का सिर्फ एक नमूना, एक चावल में से मैं दाल आपको चेक करवा रहा हूँ, एक अहमदी भाई को ये किस तरह गालियां दे रहे हैं, और इन्हीं के बारे में मसीह मौद का मैंने इक़्तिबास पढ़ा है, खुलफा का इक़्तिबास इन्हीं के बारे में पढ़ा है। और ये कोई डिस्कशन के लिए ब्रॉड नहीं है आज की, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ब्रॉड लगाई है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम देना है, आपको एजुकेट करना है प्यारे भाइयों। आपको की मेरे ख्याल में तालीमी काबिलियत कम है, आपको जमात का इल्म नहीं है, जमात की जो तालीम है आपको वो भी आपके पास नहीं है, और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी आपके पास नहीं है। तो आज की जो ब्रॉड है ये खालिस्तन आपकी तरबियत के लिए लगी है, और ये ब्रॉड रिकॉर्ड होके जमात के पास जाने वाली है। तो मैं जो भी दोस्त ये बाद में भी सुनेंगे इसको यूट्यूब के ऊपर भी, और जमात के पास भी जाएगी, उनके पास भी ये रिकॉर्ड जाएगा। तो इसलिए मैं किसी तरह की डिस्कशंस नहीं आज हम करेंगे, आज हम सिर्फ इंटरव्यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ दोस्तों के। स्टेरियल भाई को भी मैंने इसलिए इन्वाइट किया है कि आज इनका इंटरव्यू मैंने प्लान किया हुआ है, तो अगर ये भी इंटरव्यू देना चाहें, हिस्सा बनना चाहें, तो इनको भी शामिल करेंगे। जी मैं जी ये प्ले कर रहा हूँ जी, इनको अचानक ही दरमियान में आ गए, वरना मैंने इनको थोड़ा आधे घंटे बाद रखा हुआ था जब तक थोड़ी सी महफिल ठीक रहती। ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆ ਲਿਆ ਵੱਡਿਆ ਸਈਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਚਲਨ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਾਂਗੀ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਚਲਨ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਲਨ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਖਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ। मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि ये मसूफ ये कल वाले ही हैं, वो जो कल गालियां दे रहे थे जिनकी मैं कल प्ले कर रहा था, ये वही है किसी और मकाम पे। तो आप ये देखेंगे कि ये आपको, ये मैं जमात के लिए खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये मैं जो जमात के दोस्त बाद में मेरी वीडियो देखेंगे मैं उनके लिए रोका है। तो अगर कोई मुरब्बी देखे मेरी वीडियो या कोई दफ्तर में मेरी वीडियो देखे, तो ये मैं उनके लिए पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये वही दोस्त हैं जिनकी मैं कल वीडियो प्ले कर रहा था, और मजीद इनकी मैं वीडियोस प्ले करूंगा। आप देखेंगे कि ये एक टोला है, ये मैं साबित करूंगा ये 7 का कोई गैंग है। तो ये इनको मैं बताऊंगा आपको कि ये कौन कौन है। तो ये वही है कल वाले। तो आगे आपको वो दोस्त नजर आएंगे, गालियां वो दे रहे हैं। तो ये जो अभी इन्होंने स्टेरियल भाई ने किसी का नाम लिया, आगे वो आएंगे, तो जरा सुनिएगा ध्यान से। अब हो क्या रहा है, ये लुकमान साई साहब हैं, इनको गालियां पड़ रही हैं, इनका ताल्लुक जमात अहमदिया से बड़े मुखलिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये एक अहमदी भाई, मैं इनको दोबारा कह रहा हूँ, मेरे पास ये इख्तियार नहीं कि मैं किसी को गैर अहमदी कहूँ, या जो अहमदी खुद को कहता है, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि वो खुद को कहते हैं, लेकिन हकीकत में मैं समझता हूँ कि मसीह मौद की तालीम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जी सुनिएगा। कुछ खड़िया तेरी मैं मां दी फुद्दी च लन मारा ਵੱਡਿਆ ਸਈਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਖੜਿਆ जी ये अब वो दोस्त आए हैं जिनकी सिफारिश अभी स्टेरियल भाई ने की है। ये अभी वो दोस्त ने उन्होंने आगे कहा अस्सलाम वालेकुम, और जरा नोट फरमाइएगा 132 दोस्त, और जो जमात में बाद में लोग देखेंगे वो जरा इनको सुनिएगा। जो जमात के मुरब्बियान या दफ्तर में इस वीडियो जब मैं पहुंचाऊंगा तब देखेंगे, नोट कीजिएगा। इन्होंने आगे सलामती भेजी है, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, यानी कि सलामती भेजी है इन्होंने, और इसकी अस्सलाम वालेकुम के बाद अगला लफ्ज देखिएगा। ये वो दोस्त है जिनसे अभी स्टेरियल भाई ने कहा था। हुसैनी साहब अगर मैनू किसी ने कोई गलबात की तो मैं फिर छड़ना नहीं है उस बंदे नु। तो तू मेरा लुल पुट लेना, तेरी मारिया मां दे चुथे च लन भैन यक्का, तू क्यों नहीं गल तो गल कड्डी मुबशर नु? इस बगैर तेरी मां दे फुद्दे ते चढ़ गया सो भैन नु लानी, इस बेशरम दा मादर चोदा फासक आदमी दा ए अहमदी और फासक तेरी मां दी फुद्दी च फासकी में पाई। अच्छा, मैं इसको यही साबित करना था कि ये वो दोस्त है। अब आपने जो पहली वीडियो चलाई थी उसमें गाली सुनी थी कोई लुकमान साई साहब के मुंह से? नहीं सुनी थी आपने। वो और बंदा गाली निकाल रहा था, जो कि मैं वीडियो जो साथ भेजूंगा उनमें उसमें आप देख सकेंगे। वो और बंदा था जो गाली निकाल रहा था, उसकी हिमायत में ये आके दोबारा अस्सलाम वालेकुम के बाद इन्होंने, तो इसकी अभी ये बात हो रही थी कि इनको ऊपर ले लें। तो मैं डिस्कशंस के मूड में नहीं हूं, इनकी मैं मजीद आपको जरा कल तक तो मैं इनको जरा नहीं कर रहा था एड्रेस, तो मैं इनसे अभी भी गुजारिश करूंगा कि जरा थोड़ा सा सोचें, रुकें और सोचें आप क्या कर रहे हैं।
اور میں اب آہستہ آہستہ جب جیسے کہ یہ وقت آگے گزر رہا ہے، جماعت احمدیہ کے وہ دوست جو باشعور ہیں، جو سمجھتے ہیں ان نازک باتوں کو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ باتیں ہیں، یہ کس قدر نقصان دہ ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں، یہ اس پیار بھرے میسج کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں. تو اسٹیریل بھائی میرا نہیں خیال کہ اب آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان سے بات کروں، یہ بات براڈ بات کرنے کے لیے نہیں ہے. مجھے یہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ انہیں ریکویسٹ کریں. جی تو میں نہیں نے ان سے ٹھیک پوچھا ہے، کیا میں آپ کی گارنٹی دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ دیں. نہیں ان کی ریکویسٹ سر آنکھوں پہ، ان کی ریکویسٹ سر ہم تو ان سے اعلان برات کر رہے ہیں نا جی، ہم تو ان سے اعلان برات کر رہے ہیں. آپ چاہیں تو انہیں موقع دیں، چاہیں تو نہ دیں. یہ تو ہاں بہت شکریہ جی، بالکل ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو اپنی محفل کا حصہ بنائیں جو کہ جن کے بارے میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں. اب دیکھیں اب خلیفہ رابع کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، جب خلیفہ رابع کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہ اب آپ سے میرا یہ سوال ہونا ہے کہ کیا خلیفہ رابع کا جو خلیفہ رابع جو بات کر رہے تھے کیا وہ اسی بارے میں بات کر رہے تھے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کل ان کو کہا تھا، کل میں نے اس دوست کو باقاعدہ طور پہ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ میں آپ کو اصلاح کا موقع دے رہا ہوں تو آپ ذرا تھوڑا سا حساب کریں. تو انہوں نے جو ایک پچھلا ایک تھوڑا سا کیس پینڈنگ ہے جس کا بھی ہم نے وہ آج ریویل کرنا ہے ان حقائق کو بھی، اور وہ بات بھی آج ہم نے آپ سے کرنی ہے، آپ سب احمدی دوستوں سے جن سے آپ کو بھی ان دوستوں نے ڈاج کروایا ہے، آپ سے بھی جھوٹ بولا گیا ہے، یہ اسی ٹولے نے. وہ میں آج آپ سے بات کروں گا، آپ کو میں وہ ثبوت کے ساتھ وہ ساری چیزیں آج دکھاؤں گا. میں آپ کو پیدا ہوتا کہ ان کو ہم اپنی براڈ کے اوپر جگہ دیں، وہ تو اراض کرنے کا بتایا گیا مسیح موعود نے. خلیفہ رابع کیا کہتے ہیں جی، سنیے گا. کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے، اور صرف احمدیت میں. اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو، اپنا رستہ الگ پکڑ لو، ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں. جی اسٹیریل بھائی، خلیفہ رابع صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں نے آپ کو خلیفہ رابع نے کہہ دیا اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو ان کی جوتیوں کے غلام ہیں، ہم تو خلیفہ رابع کی جوتیوں کے بھی غلام ہیں، ہماری کیا یہ اوقات ہے؟ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن میں نے مرکز جانے اور یہ جانے، اور جو میں ابھی آپ سے بات کرنے چاہ رہا تھا نا اسٹیریل بھائی، وہ یہ ہے پیارے بھائی، آپ کافی حقائق سے واقف ہیں. جی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں جو کہ پہلے بھی آپ سے میری اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. آپ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کا تعلق، آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ جی میں جناب پردادا جان اور ان کی والدہ سے لے کر اب تک تو احمدی ہیں. میری اگلے جو نواسے ہیں، پوتے پوتی ہیں، وہ بھی احمدی ہیں. تو 4 نسلیں آپ کی احمدی ہوئی نا؟ 5 ہو گئی ہیں کہ. ٹھیک ہے، تو آپ پیدائشی احمدی ہیں، زبردست. تو آپ کی جو عمر ہے وہ میرے خیال میں کوئی 60 کے آس پاس لگ رہی ہے آپ کی بات سے. ہاں جی بالکل صحیح، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، یہ جو جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بات تمہاری چلتی رہے گی. آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جماعت کبھی اس چیز کو انکریج کرے کہ جب کوئی دوست ان گالی بازوں پہ تنقید کرے، یا میں کہتا ہوں کہ ان کے خلاف جائے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو بہت ناگوار گزرے، کوئی ایسی وہ حرکت کرے کہ جو ناگوار گزرے. کیا آپ نے اپنی 60 سال کی زندگی میں جماعت کی یہ تعلیم دیکھی ہے کہ کوئی جماعت احمدیہ کا فرد اٹھ کے تو اس کے بیوی بچوں کا نام لے، اس پہ الزامات لگائے، اس کی بلیک میلنگ شروع کر دے؟ دیکھا آپ نے کبھی آج تک؟ نہیں یہ بالکل کیا یہ شیوا ہے جماعت احمدیہ کا؟ بالکل رواج ہے؟ اس چیز سے اعراض کرنا چاہیے، فیملیوں کو ٹارگٹ، یا کسی کا اگر کوئی مسائل ہوں بھی تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کی تشہیر کرنی چاہیے. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ جو پچھلے کل اور پرسوں کے کیس سے بھی واقف ہیں، اس سے پہلے کیس سے بھی آپ واقف ہیں، اگر میں کہوں کہ یہ ایک، میں نام لیتا ہوں، سامنے نام لکھا ہوا ہے، ان کا نام ہے کالو صاحب، کالو نام کی آئی ڈی ہے،
میں جو ان کی آئی ڈی ہے میں وہی لوں گا. میں ان کے اصل ناموں کی طرف نہیں جاؤں گا, میں ان کی تصاویر کی طرف نہیں جاؤں گا, میں ان کی فیملیز کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ میرا ظرف ہے. میں چھوٹی سرکار کے نام کی طرف نہیں جاؤں گا. میں جو بھی وہ آگے دوست تھے جن کی آگے آڈیوز پلے کر رہے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, میں ان کی فیملیز کا نام نہیں لوں گا. آپ دیکھیں گے کہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی ان دوستوں کے خلاف ایسا نہیں نکلے گا جس کو آپ غیر پارلیمانی لفظ کہہ سکیں, یا ان کو میں گالی دوں, یا میں ان کی فیملی کو, ان کی فیملیز میری فیملیز ہیں, ان کی مائیں بہنیں میری مائیں بہنیں ہیں, اور ان کو میں بلیک میل کروں یا ان کی آئیڈینٹی میں ریویل کروں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں ان کی آئیڈینٹی ریویل کر سکتا ہوں؟ نہیں بالکل درست نہیں ہے رویہ. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ بندے یہ کسی طرح میرے آس پاس لوگوں کو وہ میسیج بلیک میلنگ اور جس میں ڈائریکٹلی ذاتیات پہ حملہ آور ہو گئے ہیں اور فیملیز کا نام لے رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں یہ تو بہت ہلکی چیزاں نے نا, یہ تو بہت ہلکی حرکت ہے. یہ چیزاں نہیں جانے چاہیے. مردانہ وار مقابلہ کرو ایک دوسرے کا دلائل نال, اور انہاں چیزاں نال. اگر کسی نو لگتا ہے کہ علیم صاحب نے کوئی ایسا کام کیتا ہے, ایسی حرکت کیتی ہے جڑی انہوں نے نہیں سی کرنی چاہیے, تو وہ جماعت جڑے نے فورم ہے باقاعدہ, ہر چیز ہے وہ جا کے گل کرنے. ذاتی حملے جڑے نے بہرحال میں تے حق نہیں, میں تے کنڈیم ہی کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ثبوت جو ہے یہ میں نے ٹروتھ سرچر باجی کو, لبنہ باجی کو دے دیے ہیں, اور وہ انہوں نے ٹروتھ سرچر باجی آپ ذرا کنفرم کریں گی اسٹیریل صاحب کو؟ جی بالکل, میں نے بار بار دیکھیں, آپ نے میں نے دیکھے نہیں, بار بار پڑھے بھی ہیں ان کو. اسٹیریل بھائی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ باتیں تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونی نہیں چاہیے. اب ٹھیک ہے, آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے میری کردار کشی یہ لوگ کریں گے, اور آج کی بروڈ کا خاص حصہ ہوگا اس میں. یہ کردار کشی کریں گے, یہ فیملیز کو اٹیک کریں گے. میں بتا دوں کچھ دوستوں کو, ابھی وہ ساری بات تو میں نے نہیں کھولی, میں کھولوں گا آہستہ آہستہ. جو کچھ نیچے بھی اہم دوست مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ آج کا واقعہ یہ کل کا واقعہ یہ کل کچھ لوگوں نے مجھے کچھ گارنٹیز دیں اور مجھے خاموش ہونے کو کہا پہلے پرانا, اور ان دوستوں سے میں مخاطب ہوں جو نیچے مجھے سن رہے ہیں کہ یہ واقعہ کل کا اور آج کا ہے, کل کی رات کا اور آج کا واقعہ. تو یہ کام ہو گیا. تو اب میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ جماعت کے حوالے کروں گا. ادھر بات کرنے کا مقصد میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ پبلک پلیٹ فارم پہ بات ہو رہی ہے. ادھر وہ لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا, جن کو سارے حقائق کا پتہ ہونا چاہیے, جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں, محبت کرتے ہیں, خوشی غمی میں اور ساتھ رہتے ہیں, ان کو میں آگاہ کرتا چلوں. جی دیکھو تانوں دنائی دی گل کتوں بھی ملے نا, کہ اے مومن دا, یہ مسلمان دا کھویا ورثہ ہے. جی ہاں. مجھے نیچے جڑا طیب سیال صاحب نے کمنٹ کیتا, جڑا میں بڑی دیر تو سوچ رہا, میں گل کرا, میرا موقع ان کو میوٹ کر دیا گیا, پتہ ہے آپ کو؟ نہیں وہ گل انہوں نے صحیح لکھی ہے. اچھا, وہ کسی ماڈریٹر نے ان کو میوٹ کیا, میں نے کہا شاید انہوں نے کچھ غلط لکھا ہے. نہیں, غلط نہیں لکھا, گل انہوں نے ٹھیک لکھی ہے. کہ جڑی بار بار دشنام ترازی یا اے مغلظات جڑے نے, اینو اسی تسی ایتھے ری پلے کر رہے ہو. اتنے دیکھو ساڑیاں بھੈਣ بیٹھے ہوئے نے, ماجی سرچر صاحب, اور نیچے بھی کافی خواتین سن رہی ہونی. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے کہ مناسب نہیں, تسی اونوں تہاڈا جو متعلقہ فورم ہے اودے تے میں یہ جو آج کی ریکارڈ کر رہا ہوں نا میں آپ کو اسٹیریل صاحب, کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں, میں دوبارہ بتاتا ہوں, جو نئے دوست شامل ہوئے ہیں طیب سیال صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ آج اس فورم پہ پلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ساری لائیو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ریکارڈ کے طور پر یہ پیش کی جائے گی اور یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگی, اور یہ جو ہم پلے کر رہے ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, اور یہ جب ہم جماعتی فورم پہ اس کو لے کے جائیں گے, اس کو یو ایس پی میں کنورٹ کریں گے اور یہ جماعت کو بھی بھیجی جائے گی. تو یہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اور جماعت کے آفیشیلز کو اور مربیان کو دکھانے کے لیے یہ چیز بہت لازم ہے. اور جب آپ عدالت میں یا آپ
اپنی بات کو کسی پریا پنچایت میں، یا آپ جب اپنا مقدمہ بلڈ کرتے ہیں تو جب وہ وکیل یا آپ خود مقدمہ بناتے ہیں تو آپ وہ سارے حقائق اس مقدمے کے اندر ڈالتے ہیں، آپ ادھر اپنی پٹیشن تیار کرتے ہیں، پھر آپ آگے دیتے ہیں کسی کو فیصلہ کرنے۔ بات اصل میں یہ ہے اسٹیریل بھائی کہ ایک تو ریکارڈ کا حصہ بنے گا، دوسرا یہ جب سرجری ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں نے پہلے بھی معذرت کی تھی، یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ ان کو روز یہ گالیاں سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جس براڈز پہ یہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر ہماری بہنوں کو یہ روز موقع ملتا ہے گالیاں سننے کا، تو ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے۔ یہ بالغوں کے لیے میرے خیال میں یہ جو یہ ٹک ٹاک ہے یہ الاؤ کرتا ہے 18+ کو لائف پہ آنے کے لیے، 18+ ہی لائف پہ آ سکتے ہیں۔ اور جو کمزور دل کے لوگ ہیں اور یا جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اس لائف سے چلے جائیں۔ یہ لائف جو ہے یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو ہم باقاعدہ طور پہ پیش کریں گے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم یہ کڑوا گھونٹ یہ پی لیں، ایک دفعہ ہم یہ کڑوا گھونٹ پی لیں تاکہ بار بار کی یہ گالیوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ تو اسٹیریل بھائی اس کا یہ جواب ہے کہ جب آپ کسی فورم پہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں، وہ دکھانی پڑتی ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسٹیریل بھائی آپ نے جو ماحول پایا ہے ادھر مختلف، جو میں اصل میں جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، جو نام نہاد جماعت سے خود کو منسوب کرتے ہیں، جو ان کا رویہ ہے، کیا آپ نے اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر ہمارے مبلغین کا یہ رویہ دیکھا ہے؟ جو ہمارے جنور مبلغین ہیں، ہمارے بیان ہیں، جو کہ جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ رویہ ہے، کیا ہمیں اس کو الاؤ کرنا چاہیے؟ وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اب فل سٹاپ لگانا پڑے گا اور جماعت کو ایکشن لینا پڑے گا؟ یہ دو چیزیں ہیں، دیکھیں میری بات، میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی، سب سے پہلے میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہماری باجی بیٹھی ہیں، یا کوئی بھی یہ طاہر امجد ہیں، یا اوپر وہ کر لو بیٹھے، مجھے نہیں وہ پڑھا جا رہا، یہ سب سے پہلے ہمیں خود پر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی بات نہ کریں۔ باجی سے تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ میں نے کبھی ایسی بات سنی ہو، نوز باللہ من ذالک۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا منہ 1-2 دفعہ گندا کرنا پڑا ہے تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں اس سے بالکل پیچھے سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں ہی نہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی گفتگو ہو جائے وہاں سے ہمیں فوراً اتر جانا چاہیے۔ تو وہ حضرت مسیح موعود نے بھی ایک دفعہ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفا ہوئے تھے اس بات پہ کہ آپ وہاں بیٹھے کیوں رہے۔ انہوں نے عرض کی حضور میں جواب دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے آپ ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں میری حتک ہو رہی ہو یا مجھے گالیاں دی جا رہی ہوں اور آپ جواب دینے کا انتظار کریں، اس سے وہاں سے اٹھانا سب سے بہتر ہے۔ میں تو یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں احمدی اس میں، یا یہ ہمارے جو پینل کے جو ممبران ہیں اس وقت، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے فرمایا کہ گالیاں دینی نہیں ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سننی بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہوگی کہ یہ جب ہم اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں بیٹھتے۔ بات کرتے وہ ایک خاتون ہے ٹک ٹاک پہ، وہ بہت براڈ لگاتی رہی ہیں، میں نے 1-2 دفعہ ان کا رویہ دیکھا کہ وہ ان کو ان کے اپنے بھائی گالیاں دیتے ہیں، پھر احمدی جا کے یکجہتی کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں حضور کی شاطمیت کروانے میں، وہ کرواتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں پیچھے چلی گئی۔ تو میں نے ان کو اتنا کہہ دیا تھا کہ آپ یہ جان بوجھ کے کرتی ہیں، میں آئندہ آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گا۔ بالکل اچھا کیا، بالکل۔ اب میں ٹونی بھائی کی طرف جاؤں گا۔ ٹونی بھائی السلام علیکم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے مائک کھولا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں میں صبح سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے کافی دفعہ خواہش ہوتی کہ میں اپنی براڈ لگاؤں، اس طرح ہونا چاہیے پروگرام ایسے۔ یہ جو آج براڈ لگائی ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ یہ میرے دل کی براڈ ہے اور ہم دل کی باتیں کر رہے ہیں، سچی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو
शाबाश भी देना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, अहमदी हैं नहीं हैं, पैदाइशी अहमदी हैं, क्या आप हैं कौन भाई, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, 100 पुश्त से पेश आया आवाज सिपाह घरी। शायरी वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हाय हाय। मेरे दादा जान जमात अहमदिया की मुखालफत करते थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, लेकिन जब उनको एक झलक देखी थी, जब उनका सफ़र जेलम था गुजरात के स्टेशन पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने चेहरे को देखते हुए कहा था कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। वाह जबर, ये आपके दादा जान थे? ये मेरे दादा जान थे। इसका मतलब है वो सहाबी थे माशाल्लाह। उन्होंने बैत की सआदत बाद में हासिल की थी, टेक्निकली वो नहीं, लेकिन उन्होंने झलक देखी थी और फिर अपने बेटे को मदरसा कादियान में वक्फ करके उस पर तालीम हासिल की। अब्बा जान वहाँ थे। और आपको वैसे तादीस नेमत के तौर पर कि पॉकेट बुक जो अब्दुर्रहमान खादम साहब ने लिखी थी, उसके जुमला वो दादा जान के नाम थे। वाह भाई वाह, क्यों गुजरात थे। और दूसरी तरफ मेरे ननिहाल की तरफ से मेरे नाना जान मोहम्मद इस्माइल साहब फाजल हलालपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये नज़ीर हुसैन देलवी साहब के मदरसे से तालीम याफ्ता थे और सहाबी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हैं। उनकी वफ़ात पर खलीफा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि आज हमारे जमात में से एक आलिम नहीं गया बल्कि अलूम का एक सूरज ग़रूब हुआ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी औलाद हैं? हाँ, और उनके बाद मेरे मामू जो हैं मुफ्ती सिलसिला भी रहे हैं, और मोहम्मद अहमद जलील साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जो मदरबा में जानने वाले हैं, जो अहमदी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो उस नाम से बखूबी आगाह होंगे। और मेरे बड़े भाई, अल्लाह ताला ने उनको सारी उम्र वक्फ करके जमात की खिदमत की तौफीक दी, मोहम्मद आज़म अक्सीर माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जाना पहचाना नाम है। और मैं किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए हरगिज़ नहीं बात कर रहा, लेकिन जो ये तकफीरियत का ये ताना देते हैं, धमकियां देते हैं कि आपकी माँ बहन बेटी या आपके नाम के साथ मुनाफकत हो, या ट्रुथ सर्चर के पास, तो आज जैसे बरात चल रही थी ना अलीम भाई, तो मुझे बिल्कुल ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे जज्बात जो है ना, वो अल्फाज का एक समुंदर मेरे पीछे आ रहा और मैं उनको रोके हुए था। तो बहरहाल मैं सिर्फ अपना तारफ़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ और पैदाइशी अहमदी हूँ, खिलाफत से वाबस्ता हूँ। और जो है भाई एक और बात बताएं। जी, ये बात अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल, मुझे कोई क्योंकि ये अब हम सारे अहमदी भाई हैं और ये बात मेरे लिए तजस्सुस हो रहा है मुझे। आपने जमात की खिदमत भी की है, आप मूसी हैं, बताएं अपने बारे में कुछ, आप अपना बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के मैसेज आए हैं कि ताहिर अमजद का ताल्लुक शायद जमात से नहीं है, पता नहीं क्या है ये, मुझे ज़रा थोड़ा बता सकती है अगर आप मुनासिब समझे लोगों के लिए। मैं तो आपको जानता हूँ, कोई अभी शक नहीं है। मैं जिस घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, मेरी पैदाइश भेरे की है। अच्छा। और भेरे में ये अगर उस वक़्त वो आखिरी स्टॉप हुआ करता था बसों का, तो बस अड्डे पर लिखा होता था एक शेर जो होता था, जिसको तलाश